اللهم تقبل منا صالح الأعمال وتجاوز عن سيئات أعمالنا. قال تبارك وتعالى في كلامه المجيد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. حضرات محترم، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے مطالعہ کے لیے ہم یہاں کافی ایام سے تقریباً 2 ہفتے سے اکٹھے ہو رہے ہیں. آج اس کا اختتام ہوگا اور یہاں تک ہمارا سیرت والا معاملہ پہنچا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم توحید کے پرچار کے روکنے والے افراد اب مسلمان ہو چکے ہیں اور وہ بت پاش ہو چکے ہیں. وہ خانہ کعبہ جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے بنایا گیا تھا آج اپنی اصل شکل پہ واپس لوٹا ہے. 10,000 کا لشکر میں نے آپ سے ذکر کیا تھا، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے اور طیف کا وہ بڑے تشدد پسند افراد تھے. انہوں نے کیا کیا کہ ان کے کمانڈر تھا عوف بن مالک. وہ کمانڈر نے وہاں کی عورتوں اور بچوں اور بوڑھوں سب کو کہا کہ آپ حملہ کریں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تیاری کر لی. اب وہاں پہ ایک ان میں سے بزرگ کہنے لگا کہ آپ اس طرح کریں، حملہ کرنا ہی ہے، لڑائی کرنی ہے تو عورتوں کو تو گھر چھوڑ دو، بچوں کو بھی گھر چھوڑ دو. اگر ہم ہار گئے تو یہ سارے کے سارے بھی قید میں چلے جائیں گے، کیا کر رہے ہو؟ وہ بڑا جذباتی تھا، کہنے لگا نہیں بس اکٹھے ہی لڑیں گے اب سارے. اس نے حملے کی تیاری کی. ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا، آپ علیہ السلام نے صحابہ کی جماعت لی اور چل پڑے اس طرف. اب جب آپ علیہ السلام صحابہ کے ساتھ قریب پہنچے نا تو انہوں نے اچانک حملہ کیا اور تیروں کی بارش برسا دی. اور اتنا تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اتنے زیادہ اچانک انہوں نے منظم طریقے سے حملہ کریں گے. صحابہ کے خود گواہی ہے کہ اس نے بہادر سے بہادر آدمی بھی کس کی اوٹ لے رہا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور آپ علیہ السلام کی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی تھی؟ 63 سال میں آپ علیہ السلام دنیا سے رخصت ہوئے ہیں. اس وقت آپ کی عمر 61 سال ہو چکی ہے. آپ 60 سال سے اوپر کا آدمی ہوا، آپ اندازہ لگائیں تو کتنا بہادر. سبحان اللہ، کتنا بہادر کہ جوان آدمی بھی پیچھے سے ہو کے لڑ رہے. ایسی بہادری اسلام کے اندر مطلب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایسا مسلمان جو ہے وہ ابھرے کہ ان کے اوپر حملہ ہوا اور وہ بیٹے باتیں چھوڑ دیں، باتیں کرتے ہیں تھوڑا پیچھے بیٹھ جائیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے انہوں نے صحابہ کے ساتھ اس علاقے میں جس وقت گئے اور وہ بھاگ چکے ہوئے تھے تو اس غزوے کو غزوہ حنین کہا جاتا ہے. اور اس کے بعد آپ علیہ السلام نے چھوڑا نہیں، ان کے پیچھے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ کے غلام تھے. اب ان کو پتا تھا ہم ساری زندگی جیت بھی جائیں جنگ تب بھی ہمارے مالکوں نے ہمیں آزاد نہیں کرنا. اعلان سنا، کوئی اس دماغ سے پلان کے آتا ہے، کوئی ادھر سے پلان کے آ رہا ہے، کوئی ادھر سے آ رہا ہے، کوئی دوسری سائڈ سے نکل رہا ہے. تو کتنے غلام باہر نکلنا شروع کر، ان کی ساری قوت ٹوٹ گئی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جملہ دیکھیں، وہ فتح مکہ کے موقع کے اوپر بھی ایک ایسا کمال قسم کا کام کیا کہ جنگ نہ ہو کسی طرح. یہاں پر بھی اندر ہی ایسی گھوٹ پڑی، وہ غلام باہر آنے لگے. اندر 40 دن کا محاصرہ ہو گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق وہ آزاد تھے، جو باہر آ رہا تھا وہ آزاد تھا. تو وہ جب آزاد ہوا تو اندر والوں نے دیکھا کہ وہ ہمارے تو سپاہی جو ہیں وہ سارے کے سارے باہر چلے گئے، تو اب ہم نے کیا کرنا لڑ کے. انہوں نے بھی ہتھیار پہن لیا، وہ علاقہ میں فتح ہو گیا. اب اس علاقے میں بہت زیادہ جو ہے
وہ مال غنیمت ملتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے ہیں جرانہ کے مقام پر. آپ علیہ السلام رکے کہ وہ مقام ہے جہاں پہ جس کو چھوٹا عمرہ لوگ کہتے ہیں. وہ آگے تھوڑا سا ذکر کرتا ہوں. چھوٹا عمرہ بڑا عمرہ کیا ہوتا ہے؟ جو ادنا ہل ہے جس کو عربی زبان میں کہتے ہیں وہ کیا چیز ہے؟ ایک نقشہ سامنے آئے گا انشاءاللہ اس میں ذکر کرتا ہوں. تو وہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت کی تقسیم شروع کر دی. اب جب تقسیم شروع کی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نئے مسلمان ہوئے تھے فتح مکہ کے موقع پہ اور وہ 7 غزوہ حنین اور غزوہ طائف کے اندر گئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو زیادہ دینا شروع کر دیا، زیادہ مال ان کو دے دیا. انصاریوں تم اس بات پہ راضی نہیں ہو؟ لوگ دنیا کا مال لینے تم اللہ کے رسول کو لے لو. داریاں تر ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے زیادہ پیاری چیز دنیا میں کوئی نہیں. آپ ہمارے ساتھ چل پڑے. ہم تو ڈر رہے تھے اس بات سے کہ آپ مکہ واپس آ گئے، مکہ فتح ہو گیا ہے، آپ یہی نہ رہ جائیں، آپ ہمارے ساتھ چلیں، ہمیں دنیا نہیں آپ چاہیے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انصار سے بڑی محبت کیا کرتے تھے. آخری دنوں کے جملے بھی آ رہے ہیں، ابھی میں ذکر کرتا ہوں کہ سلام مضافہ تھا جن کو پیار سے لوگ شیما کہتے ہیں. وہ ایسے ہمارے پنجابی کی جو نظم قصہ کو افراد ہیں وہ شیما کے لوریاں اور اس قسم کی وہ باتیں بھی وہ سناتے ہوتے ہیں. وہ تو اکثر تو ایسے تخیلاتی ہیں لیکن نام ان کا شیما تھا، یعنی شیما. وہ نہ ملنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر بہن کا احترام سبحان اللہ، اور ان کے کہنے کے اوپر ان کے قبیلے کو آزاد کر دیا. جو لڑنے کے لیے آئے تھے قیدی بنے تھے، آزاد کروا دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ جویریہ رضی اللہ عنہا سے جب نکاح ہوا تھا تو سسرالی قبیلہ بنا تھا بنو مصطلق، اس کو آزاد کر دیا تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو سراپا ہی رحمت تھے. تو اس طرح بہنوں کے حقوق کا آپ علیہ السلام نے درس دیا اور ہمارے یہاں معاف کر دیتی ہے. میں نے یہ معافی کا لفظ بولا ہے، تو نہیں دیتے لوگ معافی. کون سی معافی مجھے سمجھ نہیں آئی آتا. معافی ہمیشہ ہوتی ہے ظلم کے اوپر. کسی نے ظلم کیا تو معافی دی نا. بہن کیوں حصہ معاف کرے؟ اس کا مطلب بھائی ظالم ہے؟ نہیں، بھائی کوئی ظالم نہیں انشاءاللہ. دے ان کو حصہ. سورۃ النساء سورۃ نمبر 4 آیت نمبر 11 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں للذکر مثل حظ الانثیین، بندے کو ملے گا اس عورت سے دگنا. یعنی اگر یوں سمجھ لیں آپ سادہ طریقے سے، اگر عورت نے معافی دی ہے تو بندے کو 2 معافیاں دینی پڑیں. بات سمجھ للذکر مثل حظ الانثیین، بندے کو کتنا ملنا ہے؟ بیٹے کو جتنا بیٹی کو ملے گا اس سے دگنا. تو بیٹی کو تو مل نہیں رہا تو پھر اس کا مطلب بیٹے کو بھی کخ نہیں جلنا. یہ وراثت کا اتنا سخت اصول ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بیٹے کو خاص نہیں دیا، بیٹی کو دینے کے بعد ملٹیپلائی بائی 2 کروایا. اگر اس نے 0 لیا تو 0 ملٹیپلائی بائی 1000 بھی کر دیں گے، آنسر ہے 0. میں اگر اپنے بھائی کو اپنا حصہ وراثت کا نام معاف کروں تو مجھے کوئی گناہ تو نہیں ہوگا. سبحان اللہ، تمہیں کس نے تعلیم دی ہے کہ تم معاف کر؟ کہ نہیں مجھے یہی پتا ہے کہ اگر میں معاف نہ کیا تو مجھے بہت بڑا عذاب ہوگا، گناہ. یہ پورے خاندان نے اس کو سکھایا ہے، اس معاشرے نے اس کو سکھایا ہے کہ معافی ضروری ہے. تو جلدی کرنی ہے وراثت کی تقسیم، تاخیر نہیں کرنی. سالوں اکٹھا رہتا ہے کام اور اس کے بعد تقسیم بھی نہیں ہوتا. اور جب تقسیم ہوتا ہے تو مین 1-2 بڑی آئٹم کو تقسیم کر دیا جاتا ہے اور پورا خاندان بعض اوقات بیٹھتا ہے. پھر وہ بہنوں سے پوچھے ہاں جی لینا جی حصہ، بھئی لینا کیا نہیں لینا، اسے پوچھنے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ کبھی دکاندار کے پاس جائیں اور آپ نے اس کو وہ بہنوں سے پوچھنے کا تک ہی کوئی نہیں بنتا، لینا جی کیوں جی؟ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ کیوں کہتے ہیں یہ جملہ ہم لینا جی؟ یہ میں آپ سے اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ آپ نے آگے تصحیح کر دی ہے لوگوں کی کہ کیوں ایسا جملہ پوچھ رہے ہیں، کیوں پوچھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جتنا اس کو ملے گا اس سے دگنا آپ کو ملنا ہے. تو اگر وہ چھوڑ دے تو آپ کو بھی پھر ڈبل چھوڑنا پڑے گا. وہ کہتے ہیں 1 لاکھ کم دے دو، آپ کا 2 لاکھ کم ہو جائے گا. تو کیوں کر رہے ہیں ہم ایسا؟ وراثت کے مسائل ہیں، بڑے شدت والے ہیں. کل قیامت کے دن اس نے آ کے لے لینا ہے مال. اور میں ایک بندہ جس کا مال نہیں دیا ہوگا نا تو وہاں پر اس
اس بندے نے آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، وہ آ کے کہے گا اکرم مالی علیہ سے میرا مال کھایا تھا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہاں پر دینے کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے. فرمایا فَيُؤْخَذُ مِنْ حَسَنَاتِهِ، اس نیک آدمی کی نیکیاں لے کے اس کو دے دی جائے گی. بھائی یہ تیری حج گیا، وہ تیرا عمرہ گیا، وہ تیری نمازیں گئیں، وہ تیرا باقی کام گیا. کیوں؟ کیونکہ مال دیا تھا، وراثت میں ایسا نہیں دیا. تو اگر کہیں آپ ایسا ہوتے دیکھیں، آپ بڑے اچھے افراد ہیں، اگر کہیں ایسا ہوتے دیکھیں تو بھائی ازرائے کرم تبلیغ ہم نے بھی کرنی ہے. ڈانٹ پڑ سکتی ہے، کوئی بڑا ہوا تو اس نے ڈانٹنا ہے، تمہارا کیا کام ہے جی، بیچ میں ہمارا خاندان ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرنے کا ٹائم گئے تھے؟ سمجھانے گئے تھے نا. تو ہم نے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیرت پڑھنے کے بعد آج کے بعد جہاں کہیں کوئی غلطی دیکھیں گے، حفظ مراتب کے مطابق جتنا بڑا ہوگا اس اعتبار سے اچھا خوبصورت ادب والا جملہ بول کے سمجھانا ہے. انشاءاللہ یہ ہماری ذمہ داری ہے، وراثت کے مسائل ہیں. پھر ایک آخری مسئلہ میں ذکر کر دیتا ہوں. وہ 3-4 بہنیں ہوتی ہیں عام طور پہ، اور ایک آدھ کمزور ہوتی ہے، 2 کمزور ہوتی ہیں، اور ایک آدھ بڑی اچھی کھاتی پیتی ہوتی ہے. وہ کھاتی پیتی خود ہی کہہ دیتی ہے میں نے تو نہیں جی لینا. اچھا اگر آپ نے نہیں لینا تو وہاں پہ ایک فضا بن جاتی ہے. وہ ماڑی بی بھی کہہ رہی ہوتی ہے نہیں نہیں اور آج جیتے رہیں رکھ لیں اور کوئی ضرورت نہیں. اب وہ جو بڑے نے کہہ دیا وہ ایسا جملہ تھا کہ رکھ رکھاؤ کے چکر میں اس نے بھی اپنا حصہ چھوڑ دیا. ایسا جملہ بھی ہے. یہ میں معزز خواتین سے عرض کر رہا ہوں کہ آپ سماعت کر رہی ہوں گی، کبھی حصہ وصول کریں. اگر آپ کا نہیں دل مانتا، آپ کا دل کرتا ہے میں اپنے بھائی کو واپس کروں، تو وہ واپسی نہیں ہے، آپ وصول کریں اور پھر اس کو ہبہ کر دیں. اس میں سے کوئی نیکی کر دیں، اپنے باپ کے لیے وہ نیکی کر دیں، ماں کے لیے تو نیکی کر دیں جہاں سے آپ کو ملا ہے. تو ماں باپ کی طرف سے کوئی اچھا سلوک کیا جا سکتا ہے. جیسے سعد رضی اللہ تعالیٰ نے آ کے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ دنیا سے رخصت ہوگی، میں کیا کروں؟ ماں کا پیار، ماں تو نظر نہیں آتی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے پھر انہوں نے کنواں کھدوایا جس کا نام تھا بئر ام سعد. یہ وہ کنواں ہے جو سعد رضی اللہ عنہ کی اماں کے نام کے ساتھ تھا رضی اللہ عنہ. تو ایسے ان کی طرف سے کوئی نیکی کر دیں، ہبہ کر دیں، لیکن وصول کرنے کے بعد ہبہ کریں. بڑی بڑی مجلسوں کے اندر جب معاف کرتے ہیں تو غریب آدمی خود بخود ہی اس کا دل کرتا ہے میں بھی کر دوں، میں نے ساتھ ہی تو رہنا. اچھا اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہجرت کا 9واں سال ہے. ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں بیٹھے ہوئے تھے. یہ ابھی سلائڈز نکال لیجیے گا لیکچر نمبر 14 کی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات آپ کے ارد گرد تھے. آپ ازواج مطہرات کے اوپر تفصیل سے کسی وقت پڑھ کے دیکھیے گا. اکثریت ازواج مطہرات جو تھی وہ متوسط گھرانوں کی نہیں تھی، وہ متمول گھرانوں کی تھی، یعنی امیر تھی اپنے اپنے گھروں میں. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جتنا مال فہ آتا تھا، مال غنیمت آتا تھا، آپ علیہ السلام سارا ہی تقسیم کر دیتے. ایک بندے نے آ کے چادر تحفہ دی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے. ایک بندے نے آ کے سوال کیا کہ مجھے چاہیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی آگے اسی طرح پکڑا تھا. یہ وہ تربیت تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو اس تربیت کا نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ان کے ایک شاگرد نے لا کے جو ہے انہوں نے دیکھا کہ یہ بھوک محسوس ہو رہی ہے، کافی دیر سے ایسا لگتا ہے کچھ کھایا نہیں. وہ شاگرد لے کے آیا ایک انگوروں کا گچھا، وہ لا کے ان کو دیا تو وہ اس کو پکڑ کے کھانے لگے. ایک فقیر نے صدا لگا، اس نے کہا مجھے اللہ کے نام کچھ تو انہوں نے وہ منہ میں جاتی جاتی چیز اس کو دے دی، یاد کھانا. وہ برداشت نہیں ہوا، وہ ایک بتا گیا، پھر جا کے ایک اور لے کے آیا. وہ اس نے پھر اسی طرح طلب کر لیا. ایک ہاتھ میں پڑی ہوئی ہے. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے چیز موجود بھی ہو پھر بھی وہ سوال کر دیتے ہیں. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ تھے، پھر اپنے منہ میں نہیں لے کے اس کو دیتے. تو یہ تربیت تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. تو کیا جہاں سے جو چیز آتی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم کر دیا کرتے. تو جس وقت کوئی مہمان آئے، یہ خواتین و حضرات سب کے لیے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب کوئی چیز آئے تقسیم کر کے خوش ہوں، دل بڑا کریں. اللہ رب العزت اور عطا فرماتے تھے. اگر دنیا میں کام بھی ہو گیا تو آپ کا ذخیرہ ہو گیا، کمیٹی ڈل گئی ہو، انشاءاللہ ضرب تقسیمیں دے کے اللہ تعالیٰ دے گا. اور اس کے بعد وہ جتنی خواتین تھی یعنی ازواج مطہرات تھی، وہ آپ علیہ السلام سے سوال کرنے لگی کہ اخراجات کے حوالے سے جو ہے وہ کچھ مشکلات پیش آ رہی. یاد رکھیے ازواج مطہرات اور صحابہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں جب کوئی جملہ بولنا ہے تو الفاظ کا چناؤ نہایت احتیاط سے کرنا، محتاط. ایمان کے ضائع ہونے کا خطرہ ہے. اس لیے کوئی ایسا لفظ نہیں بولے جیسے وہ ہمارے مشہور جو ہے وہ انجینئر صاحب جو منہ میں آتا صحابہ کے متعلق بولی چلی جاتے ہیں.
اگر ان کے متعلق کوئی سخت لفظ بولے تو لوگ کہتے ہیں جی اچھے الفاظ بولنے چاہیے. وہ اللہ کے نبی کے صحابہ کے متعلق اچھے الفاظ نہ بولے اور پھر وہ کہے کہ لوگ اس کی عزت کریں. کیسے عزت کریں گے؟ من لا یتقی الشتم یشتم. جو لوگ گالی دینے سے نہیں دور ہوتے ان کو اللہ تعالیٰ کا یہ مکافات عمل ہے. کوئی ایسے بندے مسلط ہوتے ہیں جو ان کو گالی دے جاتے ہیں. یہ جائز نہیں ہوئی لیکن یہ مکافات عمل ہے. جو صحابہ کے متعلق سخت الفاظ بولیں گے تو ان کے متعلق بھی سخت الفاظ آ جائیں گے. تو ازواج مطہرات نے مطالبہ کیا کیا کہ کچھ شفقت فرمائیے, مزید کچھ, کہ آپ نے ماشاءاللہ بڑا کچھ ہے, آپ کی کسات رسی کو گیا یہ تھوڑا, لیکن تھوڑی سی مزید شفقت فرمائیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بھی جو ہے وہ ناراضگی کا اظہار فرمایا اور پریشان ہو گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ جو آتا تھا وہ دے سکتے تھے لیکن وہ پھر تقسیم کر دیتے تھے. بیٹی کو بھی انہوں نے مشورہ دیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, تھک جاتی ہوں. جب انہوں نے کہا پھر رات کو 33 دفعہ سبحان اللہ, 33 دفعہ الحمدللہ اور 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھ کے سو جائے. اور یہ معزز خواتین کے لیے کوئی مہمان آتا ہے تو سارا دن بیچاری تھک جاتی ہیں, اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے, تو یہ رات کو پڑھ کے سو جائے, انشاءاللہ تھکاوٹ دور ہو جائے گی. نبی نسخہ تو وہ اب ہوا یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا لی میں قریب نہیں جاؤں گا. یعنی قطع تعلق کی ہوتی ہے نا, جیسے اس کو ایلا کہتے ہیں عربی زبان میں. ایلا کر لی 1 مہینے کے لیے. قرآن مجید سورۃ البقرہ کے اندر للذین یؤلون من نسائہم, تو ایلا کے متعلق جو ہے وہ احکامات موجود ہیں. جب آپ علیہ السلام نے قسم کھا لی, اتفاق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے میں چوٹ آ گئی سواری سے گرنے سے. اب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بڑا خانے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے. وہ کتنے دن ہو گئے ازواج مطہرات کی طرف جا نہیں رہے, علاقوں کی بھی ناراضگی کا اظہار تھا. تو اسی اثناء میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ, یہ سلائیڈ نمبر 4 دیکھیے, حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ, یہ نا انہوں نے ایک انصاری رضی اللہ عنہ کے ساتھ پیچ اپ کیا ہوا تھا کہ میں جب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہوں گا, تم جو کمانا وہ عاد کر لیں گے, میں جو سنوں گا آپ کو بتا دوں گا. اسی طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگلے دن تم رہو گے تو جو سنو گے وہ مجھے بتانا, جو میں کماؤں گا وہ عاد کر لیں گے. دونوں کا گھر بھی چلتا رہے گا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری باتیں بھی ہمیں پہنچ جائیں گی. یہ تھی حرص حدیث, محبت حدیث میں یہ طے کیا ہوا تھا. وہ جب ان کے پاس گئے انہوں نے کہا آپ کو پتا لگا بہت بڑا معاملہ پیش آیا. کیا ہوا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق دے دی اپنی ازواج مطہرات سب کو. حضرت عمر رضی اللہ عنہ پریشان. تو جب تحقیق کیا گیا اس واقعے کی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو متعلق معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایلا کیا, طلاق نہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اللہ رب العزت نے ازواج مطہرات کے حوالے سے سورۃ 33 سورۃ الاحزاب اس کی 28 اور 29 نمبر آیت نازل فرما کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات سے کہہ دیجئے کہ اگر آپ کو دنیا کی چیزیں پسند ہیں تو پھر آپ آئیں اور میں آپ کو اچھے طریقے سے رخصت کر دیتا ہوں, یعنی جدا کر دیتا ہوں, چھوڑ دیتا ہوں. اور اگر آپ کو اللہ اس کے رسول ہی چاہیے, اس کے ساتھ پھر یہی مشقت رہے گی, تو پھر آپ کے لیے ثواب بھی دوہرا ہے. تو انہوں نے کس کو پسند کرنا تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند کرنا تھا. وہ کوئی نافرمانی کی تو غرض نہیں ہے. بیوی نے کس کو کہنا ہوتا ہے خرچے کے لیے؟ بندے کو کہنا ہوتا ہے. یہی کہہ دیا, لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام وہ تھا کہ اللہ رب العزت کو یہ بات بھی پسند نہیں ہے. تو اس کو کہتے ہیں اختیار ملنا. وہ ایلا کا یہ اختیار, تو یہ ہے ایلا و تخییر. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا, انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے معذرت کی کہ ہمارا مقصد یہ تو نہیں تھا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دن 29 دن ہو چکے ہوئے تھے اور مہینے کے لیے ایلا کیا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالا خانے سے نیچے آئے اور زخم بھی منتقل ہو چکا تھا. تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مہینے کے لیے کیا ہے, تو ابھی تو 30 دن ہی ہوئے, تو 29 دن ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاریخیں یاد ہوتی تھی, فرمایا مہینہ 29 کا بھی ہوتا ہے اسلام میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تانا نہیں دیا کہ میں آ گیا ہوں تو پھر وہی بات نہیں, ان کو معلوم تھا. اور انہوں نے بھی کوئی ایسی بات نہیں کی تھی, انہوں نے بس اشارہ کیا تھا کہ آپ نے ایک مہینے کے لیے کیا, تو آج 29 دن ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہینہ 29 اور 30 دونوں کا ہوتا ہے. تو مہینہ 29 کا تھا. خوش طبیع, اس حالت کے باوجود خوش طبیع. اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کے خلاف سازشیں کرنے کے لیے منافقین نے ایک گھر لیا
اس گھر کے اندر رہیں گے اور وہیں پہ بیٹھ کے مسلمانوں کے خلاف سازشیں کریں گے. اس لیے اس گھر کو مسجد زرار کہا جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے کہا تھا ہم سے مسجد نبوی نہیں دیا جاتا، یہیں پہ نمازیں پڑھ لیں. لوگ ہم یہاں سے ساری زندگی تمنا کرتے رہتے ہیں اللہ میں موقع دے ہم مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں جا کے نماز پڑھیں، اور دیکھ لیں جس کی قسمت میں ایمان نہ ہو تو ان کی حالت کیا ہوتی ہے. وہ طلب کر رہے ہیں کہ جی ہمیں بس یہیں پہ رہنے دیا جائے، ہم نہیں آ سکتے آپ کے پاس. ایسے بالکل سات جگہ لے لی. اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتا دیا یہ مسجد نہیں بنانا چاہتے، یہ سازشوں کا گھر بنانا چاہتے ہیں. نام مسجد رکھا ہے، لوگوں کو تکلیف دینا چاہتے ہیں، اس لیے اس کا نام ہوا مسجد زرار. اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اور وہ جو انہوں نے گھرندہ بنایا تھا اس کو جلا کے خاکستر کر دیا کہ مسلمانوں کے خلاف سازشیں برداشت نہیں. اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھولے نہیں اپنے ایک صحابی تھا حارث بن ابی حارث نام میرے ذہن سے نکل گیا، حارث نامی صحابی رضی اللہ عنہ، وہ جن کو بھیجا تھا حاکم بصرہ کی طرف کہ جا کے ان کو خط دینا اور اسلام کی تبلیغ کرتے. رستے کے اندر وہ جو ہے شرحبیل نامی وہ کیسر روم کا گورنر تھا، اس نے بلقاء مقام کے اوپر ان کو شہید کر دیا تھا، جس کا بدلہ لینے کے لیے وہ غزوہ موتہ کی کل بات ذکر کی تھی جس میں 9 تلواریں ٹوٹی تھی وہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ. تو وہ واپس تو آ گئے تھے لیکن ابھی بدلہ لینا باقی تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب لوگ چلیں گے. اس کو کہتے ہیں مسئلہ نفیر عام فقہ کے اندر کہ جہاد جو ہے جہاد قتال یہ فرض کفایہ ہے. فرض عین اس وقت ہوتا ہے جب نفیر عام ہو. نفیر عام کہتے ہیں جس وقت ریاست کا حکمران یہ کہتے ہیں کہ کوئی بندہ بھی گھر نہیں رہے گا، ہر لڑنے والا آدمی جہاد کرے گا، اس کو کہتے ہیں نفیر عام. اور پھر اگر کوئی بندہ پیچھے رہ جائے اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت اعلان کر دیا تو منافقین کے علاوہ سارے تیار ہو گئے، صرف 3 صحابہ جن کا کوئی عذر نہیں تھا وہ کسی وجہ سے سستی کی وجہ سے یہ جس وجہ سے بھی وہ پیچھے رہ گئے. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ جہاد کے لیے چلے گئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے لیے چلے گئے تو رستے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ جو مشقت امیز جانے کی کیفیت تھی، کیونکہ تقریباً 600 کلومیٹر دور ہے، 600 کلومیٹر ملتان سے بھی آگے، اور جانا کس کے اوپر ہے؟ گھوڑوں کے اوپر، اونٹوں کے اوپر. بندے زیادہ ہیں سواریاں تھوڑی ہیں. اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا، اس لیے جانے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے بعد جو مال ہے خرچ کرے جہاد کے لیے. تو اس موقع کے اوپر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سارے گھر کا سامان، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آدھے گھر کا، اور ایک غریب آدمی کے پاس کچھ بھی نہیں ہوا، ساری رات یہودی کے باپ کو پانی لگاتا تھا، تھوڑی کھجوریں ملی وہ سائڈ پر آ کے رکھا. اس نے کہا کچھ نہ کچھ تو چاہیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کے ذریعے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا یہ غریب آدمی ہے، اس نے یہ جو کام کیا ہے تو یہ کتنی برکت والی ہوگی چیز. تو اب سامان ہے، جا رہے ہیں، اسرت ہے، اس کو جیش الاسرہ بھی کہتے ہیں کہ غربت کے اندر سفر ہے، 30,000 کا لشکر جا رہا ہے، اس کا کھانے پینے کا انتظام چاہیے، کتنے دن لگیں گے. اور ادھر سے روم اس وقت کی سپر پاور 1,00,000 بندہ لے کے آیا، 1,00,000 ٹریڈ فوجی، اور وہ جو قبائل تھے ارد گرد کے اس کے بھی 1,00,000 جنگجو. کتنے ہو گئے؟ 2,00,000. ادھر سے 30,000 اور کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں. مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مجھے میری اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی ہے کہ میں 1 مہینہ دور مسافت کے اوپر ہوں تو کفار کے دل پر روب پیدا ہو جاتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر ملی، ان کو وہ غزوہ موتہ نہیں بھولا تھا، تلوار ایسے مارتے تھے کہ تلوار ٹوٹ جاتی تھی. خوف ان کے اوپر اتنا طاری ہوا کہ وہ رومی واپس بھاگ گئے اپنی بیرکوں کے اندر. فوجی ٹرینڈ فوجی واپس بھاگ گئے. اس وقت کی سپر پاور تھی، یوں سمجھ لیجیے اس وقت کا امریکہ تھا. اور یہاں سے وہ قبائل ادھر ادھر واپس چلے گئے جنگجو قبائل. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے تو وہاں پر بندہ ہی نہیں. خوف کے مارے 2,00,000 فوج بھاگ گئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر رہے، جو قریب کے قبائل بہت زیادہ لوگوں کو پریشان کر رہے تھے، جنگجو تھے، قتل و غارت کر رہے تھے، ان کو تھوڑا بہت سبق سکھایا اور واپس آ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ واپس آئے تو اس کے اندر آپ علیہ السلام واپس آ رہے ہیں تو رستے کے اندر، یہ سلائیڈ نمبر 11 کو دیکھیے، رستے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر 12 منافقوں نے حملہ کرنے کی کوشش کی. جب وہ قریب آئے
تو آپ علیہ السلام نے جو ہے وہ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتا دیا کہ یہ ان کے نام ہیں، یہ ان کے نسب ہیں. کتنے تعداد میں تھے؟ 12. اب اس بات کو بنیاد بنا کے بعض ناعاقبت اندیش افراد بڑے بڑے کبار صحابہ کے اوپر انگلی اٹھا دیتے ہیں، اپنا ایمان ضائع کر دیتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نام بتا دیے حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ، اور اگر وہ کوئی اچنبے کی بات ہوتی تو حیران نہ ہوتے حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ، یہ تو بڑے ہمارے بڑے اچھے صحابی، ہمارے اچھے دوست ہیں، ان کا نام بھی آپ نے بتا دیا. نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نام بتائے تھے صحابہ کے اندر معروف تھے کہ یہ بندہ ہے منافق، تو اس وجہ سے کوئی چمبے کی بات محسوس نہیں ہوئی ان کو. تو ایسے ہی صحابہ کے اوپر انگلی اٹھانا، یہ دیکھیے جب صحابہ پہ انگلی اٹھائیں گے تو 3 انگلیاں ان کے اپنے ایمان کی نفی کر دیں گے. اللہ تعالیٰ نے نظام ہی ایسا بنایا، صحابہ معیار ایمان ہے. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، ان جیسا ایمان لاؤ گے تب تم ہدایت یافتہ، ورنہ تمہاری ہدایت بھی اللہ کو قبول نہیں. یہ اس لیے ان کو کہا جاتا ہے کہ رازدار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو وہ جو 3 بندے رہ گئے تھے نا، اب وہ آپ علیہ السلام سے بات کرنا چاہتے تھے. کچھ لوگ آئے، وہ منافق تو آئے نا، تو وہ تو آگے نہیں جی ہمیں یہ مسئلہ، ہمیں یہ مسئلہ، ہمیں یہ مسئلہ. تو وہ تو 2-4 کچھ تھے وہ ساتھ گئے تھے، اور کچھ جو تھے وہ وہاں پیچھے رہ گئے تھے. تو انہوں نے تو وہاں پر کوئی نہ کوئی عذر پیش کر دیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ یہ وہ منافق لوگ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کچھ نہیں کہا. لیکن یہ جو 3 بندے تھے سچے ایمان والے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام پہ اللہ کا اپنی طرف سے حکم نازل ہوا کہ اب ان سے بات بھی نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ نے سورۃ توبہ کی آیت نمبر 118 میں فرمایا وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، یہ جو 3 پیچھے رہ جانے والے افراد ہیں، ان کی کیفیت یہ ہو گئی کہ پوری زمین ان کے لیے وسعت کے باوجود ان کے اوپر تنگ ہو گئی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی سلام کا جواب نہیں دے رہے، تو تنگی ہوگی تھی ساری دنیا میں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بولتے تو سب کچھ ہی ختم ہو گیا. آپ کے پاس کروڑوں روپے، آپ کا باپ آپ کی طرف منہ ہی نہیں کرتا، آپ کی ماں آپ کو بلاتی نہیں ہے، تو بتائیے کیا فائدہ اس کروڑوں روپے کا جس کے ماں باپ کو. تو ماں باپ سے بلند درجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ آپ کا 50 دن تک اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ رہے ہیں، اور ہے صحابہ کرام رضی اللہ جن کے ایمان کی گواہی اللہ تعالیٰ دے رہا ہے. تو 50 دن کی توبہ کے بعد ان کی توبہ قبول ہوئی. ان 3 کے نام یہاں پہ آپ سلائیڈ نمبر 12 کے اوپر دیکھ سکتے ہیں. کعب بن مالک رضی اللہ، مرارہ بن ربیع رضی اللہ، اور ہلال بن امیہ رضی اللہ. یہ سارے کا سارا واقعہ جو ہے یہ آپ کو صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2769 اس کے اوپر مل جائے گی. اور یہ بڑا ہی مزیدار واقعہ ہے. صحیح مسلم میں کتاب التوبہ اس کے اندر یہ واقعہ موجود ہے، اور یہاں پر آپ جا کے پڑھیے. یہ خود بیان کرنے والے ہیں کہ کیسے ہماری توبہ قبول ہوئی. بڑا ایمان افروز واقعہ. اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ام کلثوم رضی اللہ عنہا کی وفات ہو گئی. 6 بچے آپ علیہ السلام کی زندگی میں دنیا سے رخصت ہو گئے. بتائیے کس بندے کو ایسا آج تک نہ پہنچا؟ 1 ہو، 2 ہو، 3 ہو. میرا ایک بیٹا فوت ہوا ہے، مجھے آج تک نہیں بھولا. میں تقریباً 2 سال جب کالج سے واپس آتا تھا پڑھا کے ایوننگ، تو میں اس قبرستان والے رستے سے آتا تھا، سیدھا راستہ چھوڑ کے اس رستے سے آتا تھا. اور جب میں گزرتا تھا پاس سے تو میں تصور میں اس کو ایسے اشارہ کرتا تھا کہ بھائی تم چلے گئے ہو اور میں تیاری کر رہا ہوں، میں انشاءاللہ آؤں گا، پھر ملیں گے کل قیامت کے دن. وہ ہمیں نہیں بھولتے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ہمارے بچوں سے زیادہ پیارے تھے. جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے پیارے، ان کے بچے بھی ہم سے پیارے. ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ اسے گود میں اٹھایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو جاری. چھوٹا سا بیٹا دنیا سے رخصت ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابراہیم آنکھیں بہ رہی ہیں، دل غمگین ہے، مگر زبان سے وہ لفظ بولیں گے جس سے اللہ راضی ہوگا. اور اللہ کس سے راضی ہوگا؟ صبر کرنے سے راضی ہوگا. آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، یہ تو رحمت اور یہ محبت کی علامت ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے. ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم پیدا ہوئے. 1 مہینے 2 مہینے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد صاحب دنیا سے رخصت ہو گئے. کس نے لاڈ اٹھائے ہوں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. چھوٹا بچہ کتنی
ساتھ دے کرتا پاپا میں نے یہ لینا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بابا ہی نہیں تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس کو جا کے کہتے تھے میں نے یہ لینا آپ سے؟ یتیم پیدا ہونے والے 6 سال کی عمر میں والد ہوئے چلے گی. ہمارے نبار میں دنیا میں کیا کیفیت ہوگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. تصور کرے وہ چھوٹے سے بچے جس نے پوری دنیا کا ایمان کرنا. ہمیں اپنی اولاد اپنے ماں باپ سے بڑھ کے آپ علیہ السلام سے پیار ہے مگر زندگی کیسے گزاری. پوری دنیا کا بادشاہ بنا دیا ہے. غنا اختیار کرے, چھوٹی چھوٹی باتوں میں پریشان نہ ہوں, دل بڑھا کرے. جو رب یتیم پیدا کرنے ہونے کروانے والا اللہ تعالیٰ کے حکم سے دنیا میں آتے ہیں ان کو امام الانبیاء بنا سکتا ہے. ہم جیسے گناہگاروں کے گناہوں پہ پردہ ڈال سکتا ہے اتنے گناہوں کے باوجود, تو وہ اللہ ہمیں بھی بڑا کچھ دے دے گا. رحمت ہو جائے گی اللہ تعالیٰ کی. آج یہ بیٹھے ہوئے تھوڑی رحمت ہے. اللہ کی قسم کسی کو 1 ارب روپیہ آج مل جائے اور اس 1 ارب سے بہتر یہ ہے کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن رہے ہیں. یہ ہے رحمت اللہ تعالیٰ کی. یہ موقع ڈھونڈیں گے آپ کو, اور کل قیامت کے دن جس وقت آپ وہاں پہ آئیں گے فرشتے گواہی دیں کہ یہ مسجد اللہ کے نبی کی بات کرتے ہیں, اللہ کے نبی کی بات کرتے, اللہ کے نبی کی بات سنا کرتے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنا کرتے ہیں. تو یہ آپ سننے کے لیے آئے انشاءاللہ مبارک ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 6 بچے دنیا سے رخصت ہو گئے, ان میں کلثوم بیٹی بھی دنیا سے رخصت ہو گئی. اس کے بعد بابا عبداللہ بن ابی بن سلول بھی چلا گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بیٹے کی وجہ سے اس کے لیے بیٹا کو چھوڑ دیا. یہ بچے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بیٹے کی وجہ سے ان پہ شفقت کرتے ہوئے اپنے جسم سے پہننے والا وہ جو اوپر کپا تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دے دی. لیکن اللہ رب العزت نے اس منافق کو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ تھا, اللہ تعالیٰ کو دل سے نہیں مانتا تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنازہ پڑھنے سے بھی روک دیا. تو یہ آگے اتنا مزید تفصیل میں نہیں اب جا سکتا, وقت نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس سال جو ہے وفد آئے, جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلے جاتے تھے, اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ رہے ہیں لوگ. بہت سارے وفود آئے, ان میں سے 2 وفد کی مختصر سی کہانی میں آپ کو سنا دیتا ہوں. ان میں سے ایک وفد یہ ہوا کہ عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ طائف کے اندر رہتے تھے, اور یہ لوگ طائف والے سے بڑا پیار کرتے تھے. مسلمان ہوئے کہنے لگے اللہ کے رسول میں جا کے سمجھاتا ہوں, میرے سے بیٹیوں سے زیادہ پیار کرتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی. جب وہاں گئے تو انہوں نے ان کو بھی شہید کر دیا. جب شہید کیا تو ان کو احساس ہوا کہ ہم نے بہت غلط کام کیا ہے, اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نہیں چھوڑنا. وہ ڈر کے مارے یہاں پر آ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. آگے انہوں نے کچھ شرائط رکھی. انہوں نے کہا کہ ہم مسلمان تو ہو جاتے ہیں, یا اپنا سلائیڈ نمبر 43-20 کو دیکھیے گا کہ ہم مسلمان تو ہو جاتے ہیں, لیکن پہلی شرط یہ ہے کہ اپنا بت ہم اس کی عبادت نہیں چھوڑیں گے, لات کی, پھر نماز نہیں پڑھیں گے, شراب نہیں چھوڑیں گے, سود نہیں چھوڑیں گے, باقی مسلمان ہو جائیں گے. کیسی عجیب بات ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری شرطیں ماننے سے انکار کر دیا. اور ہم آج نماز نہ پڑھے تو مسلمان ہیں. نماز پوری 5 نمازیں, کون ہے نمازیں پوری 5 پڑھے؟ چند ایک افراد آپ جیسے باہر نکل کے دیکھیں, بے نمازیوں سے بڑا بڑا معاشرہ کہتے ہیں کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, نماز پڑھتے نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کیا تو بتائیں ایسے بندے کی جو نماز نہیں پڑھتا سفارش کریں گے کل قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو ان کی سفارش کے بغیر کیا کریں گے ہم لوگ؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ایمان قبول کرنے سے انکار کر دیا. سود, ڈیو کے اوپر جو سب کچھ ہوتا ہے, اشارہ صرف کر رہا ہوں, یہ شراب جو ہے اس کے جو مرضی نام بدل کے رکھ لیے جائے, یہ شراب ہی رہ گی. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے ایک شرط رکھوائی. انہوں نے کہا ایک کام کریں کہ لات بت کو خود توڑ دیں گے, وہ تو کچھ تو منی جائے سٹے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چلو ٹھیک ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1-2 صحابہ کو بھیجا, ان میں ایک مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ, یہ وہاں گئے, انہوں نے بڑا خوبصورت سمجھانے کا انداز اختیار کیا. وہ لوگ سائڈوں پہ ہو گئے, لات بت کے قریب نہ آئے. انہوں نے کہا کہ آپ توڑ دیں. اب انہوں نے اپنے دوست کے کام میں کہا دیکھو میں ان کو کیسے سمجھاتا ہوں.
تماشا دیکھنا، مارا گرز اس کی طرف گئے مارنے کے لیے تو ایسے الٹ کے پیچھے خود گئے، اور ان میں سے جو کچے لوگ تھے وہ کہنے لگے دیکھا نا لات بت نے کیسا مارا ہے ان کو. تو یہ تھوڑی دیر ہلنے کے بعد اٹھے اور اٹھ کے مسکرانے لگے، کہنے لگے میں تو تمہیں سمجھا رہا تھا اس نے کیا مجھے کرنا ہے، تمہیں دکھاتا ہوں اس کی اوقات کیا ہے. اٹھارا کرز مارا زور سے، وہ پاش ہو گیا. کہنے لگے اس نے کیا کچھ کر سکتا ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتا. جس کو تم اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو یہ تمہیں بنانے والا تو نہیں ہو سکتا. یہ تم اس کے خالق ہو، تمہارا یہ خالق نہیں ہے، یہ تو مخلوق ہے. تو ویسے بھی مٹی والے کی چیز کیا کر سکتی ہیں. اور اس کے بعد وہ ساروں کا دل کے اندر اس کی حیبت جو تھی وہ ساری ختم ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ کی حیبت جو داخل ہوگی سچے مسلمان. اس کے بعد اگلا جو ہے وہ ایک نجران کے عیسائیوں کا وفد آیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنی مسجد کے اندر، مسجد نبوی میں رکھا. عیسائیوں کو ہمارے یہاں دوسرے مسلک کا بندہ آ جائے یہاں پہ نفرت کے ساتھ دیکھتے ہیں، جی تو فلانے مسلک کا، اچھا وہ نماز پڑھ رہا ہو ہمارے سے جدا، غور سے دیکھے جاتے ہیں گویا کہ جیسے کہ پتہ نہیں وہ عجیب کام کر رہا. بھائیو اس کو چاہیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق پڑھ لے، لیکن اس کی جو تحقیق ہوگی اس کے مطابق وہ پڑھ رہا ہوگا. اگر آپ کو کوئی اختلاف ہے تو اچھے طریقے سے بات تو کر سکتے ہیں، لیکن اس کو ایسے گوری چلے جانا جیسے اس کی نماز ہے ہی نہیں. یہ تو شکر کریں یہ نماز پڑھنے آ گیا، اکثر لوگ تو نماز پڑھنے نہیں آتے. تو وہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس کو مسجد نبوی میں آنے کی اجازت دے رہے ہیں؟ عیسائیوں کو. اور میں نے اپنے کانوں سے اس بندے کی بات سنی کہ جس نے کہا میں ایک مسجد میں گیا نماز پڑھنے کے لیے، اور اس نے کہا کہ نکل باہر ساری مسجد تو پلید کرتی ہے. عبادت کرنے والوں سے مسجد پلید ہوتی ہے؟ یہ تو اب کچھ فرق پڑ گیا پرانے وقتوں کے اندر بزرگی جو کس سے آتے ہیں. میں نے یہ خود سنا اس بندے سے کہ جس کے ساتھ یہ بکی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عیسائیوں کو بھی اجازت دے رہے ہیں کہ یہاں پہ آؤ اور بات کرو. مسجد پلید نہیں ہے، یہاں پہ ان کو سمجھایا. سمامہ بن سعد رضی اللہ عنہ کو 3 دن تک مسجد کے اندر رکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق گستاخانہ الفاظ بول رہے ہیں، کچھ نہیں کہا. 3 دن بعد آزاد کیا، وہ پھر کلمہ پڑھ لیتے ہیں، اسلام قبول کر لیتے ہیں. تو کفار کا یہاں مسجد میں آنا ڈیبیٹ کے لیے، کوئی بات کرنے کے لیے، سیکھنے کے لیے، تو مسجد خراب نہیں ہوتی، بلکہ خوش ہوں کہ وہ آئے ہیں. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. وہاں پہ انہوں نے بات ماننے سے انکار کیا، وہ کہنے لگے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے گھر والے، مال، عورتیں لے آؤ، ہم بھی آ جاتے ہیں، تم بھی آ جاؤ. پھر جو جھوٹا ہو اس کے اوپر اللہ کی لعنت. جب یہ بات ہوئی، اس کو مبالغہ کہتے ہیں، یہ آیت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دیا. انہوں نے کہا ٹھہر جائیے ہم ذرا مشورہ کر لیں. وہ سائڈ پہ وہ مشورہ کیا، بڑوں نے کہا پتہ بھی ہے وہ اللہ کے نبی سچے ہیں، ہم پہ لعنت پڑتے نہیں ہے، نہ کرو. تو انہوں نے کیا کیا؟ انکار کر دیا. انہوں نے کہا نہیں جی ہم کچھ خراج دے دیتے ہیں، ہم آپ کے پاس جو ہے اسلام تو قبول نہیں کریں گے، لیکن یہ مبالغہ نہیں کر سکتے. تو اس طرح یہ آیت مبالغہ، اس کے اندر مزید کوئی 1-2 باتیں تھیں، لیکن صرف ایک یہ دیکھ لیں آیت نمبر 33 سورت نمبر 33، اس کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو اہل بیت اللہ نے فرمایا ہم ان کو اہل بیت سے باہر نہیں نکال سکتے. وہ جو ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی حدیث موجود ہے اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چادر کی اور فاطمہ رضی اللہ عنہ، علی رضی اللہ عنہ اور حسن حسین رضی اللہ عنہ کو نیچے کر کے کہا کہ ہؤلاء اہل بیتی، یہ میرے اہل بیت ہیں. وہ بیت اہل بیت تشریفی ہے، شرف کے اعتبار سے. حقیقی اہل بیت کون ہوتے ہیں؟ ازواج ہوتی ہیں. کہتے ہیں مما اہل یار، ما اہل یار. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہے ہیں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. تو ازواج مطہرات کو اہل بیت کہا جا رہا ہے. تو ازواج مطہرات اہل بیت کے اندر شامل ہے. سورت نمبر 33 آیت نمبر 33، یہ قرآن مجید کا فیصلہ. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے پاس بھیجا وہ جزیہ وصول کرنے کے لیے جو انہوں نے کہا تھا. پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر حج بنا کے بھیجا کہ آپ یہاں پہ حج کا خطبہ دیں گے. اور پھر پیچھے سے احکامات نازل ہوئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج دیا کہ یہ احکامات ان کو بتا دیں. جس وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ وہاں پہنچے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ آپ کو امیر بنا کے بھیجا گیا کہ مامور خطبہ آپ نے دینا ہے تو آپ دے لیں گے. حضرت نبی پاک نے جو فرمایا یہ تھی محبت. تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا نہیں، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک اعلان کرنے کے لیے بھیجا ہے، باقی آپ کے متعلق یہی ہے کہ آپ یہ امیر حج ہیں. اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کے انڈر وہ حج کیا تھا، کوئی اختلاف نہیں تھا ان کے اندر. اختلاف تو بعد کے لوگوں نے خود سے بنائے ہوئے سارے. اس کے بعد اس کے اندر یہ ایک آیت نازل ہوئی
کہ جو کفار ہیں وہ آج کے بعد یہاں پر نہیں آئیں گے، اور جن سے معاہدہ کیا ہوا ہے وہ 4 ماہ تک معاہدہ ویلڈ ہوگا، جن سے 4 ماہ کا کم ہے جب معاہدہ ختم ہوگا وہ چلے جائیں گے۔ میکسیمم اگر مستقل ساری زندگی کا بھی کیا وہ صرف 4 ماہ کا رہے گی۔ کیوں؟ انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، اب اگلے سال سے مشرک نہیں آئیں گے، یہاں صرف توحید ہوگی۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگلے سال آتا ہے، سال پورا گزرتا ہے، وہ تبلیغی سرگرمیاں سارا کچھ چلتا رہتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام حجۃ الوداع کے لیے حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، ایک کثیر تعداد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہاں چلی جاتی ہے۔ روانگی 27 ذوالقعدہ کو ہی، اور ذوالحلیفہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھا، اور تقریباً 1 ہفتے کی مسافت، 1 ہفتے کے سفر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے۔ 4 ذوالحجہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پہنچے اور وہاں پہ ظہر کی نماز بھی ادا کی، وہاں عمرہ کیا، عمرہ کے اندر پہلے طواف کیا، پھر اس کے بعد مقام ابراہیم پہ 2 رکعت نماز ادا کی، اور اس کے بعد اس لے کے زمزم اپنے سر کے اوپر ڈالا تھوڑا سا، اس کے بعد وہ زمزم کو پیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا مروہ کی صحیح کی، اور صحیح کرنے کے بعد 7 چکر جب مکمل ہوئے، صفا سے شروع ہوتا ہے اور مروہ میں ختم ہوتا ہے یہ چکر، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کے بالوں کو مڈوایا، مکمل نہیں مڈوائے تھے، یہ یاد رکھیے، یہ وہ موقع ہے جس میں ہمارے عام طور پہ لوگوں کو معلوم نہیں ہے، یہ وہ موقع ہے کہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل سر کے بال نہیں مڈوائے تھے، بہت چھوٹے چھوٹے کروائے تھے۔ تو اس لیے اگر کوئی چھوٹے چھوٹے بھی کروا لے گا بالکل کہ وہ 2-4 دن رہ گئے حج کے، تو ہماری فلائٹ ابھی پہنچی ہے، تو پھر آپ اگر پورے نہ بھی کروائیں تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کرا پائے گی، اور اگر مکمل کر لیں گے تو تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، وہ 2-1 دن بعد جتنے کو بال ہوں گے اس کے اوپر ہی آپ اس طرح بنوا دیں گے۔ تو اگر روز شیو کرنے والا روز شیو کر سکتا ہے تو ہم بھی سنت کے اوپر عمل کرتے ہوئے وہ انشاءاللہ وہ روز بھی کر سکتے ہیں، ثواب اللہ تعالیٰ نے دینا ہے۔ اس کے بعد یہاں سے یہ مسئلہ بھی معلوم ہوا کہ 4 ذوالحجہ سے 8 ذوالحجہ تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں رہے ہیں، اور مستقل وہاں پر ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قصر ہی پڑھی ہے، یعنی 3 دن کی قصر کا مسئلہ نہیں درست، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قصداً 4 دن تو قصر یہاں پہ ثابت ہو گئی۔ اس کے بعد جب حج کے ایام شروع ہوتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے احرام باندھ کے آئے تھے اس نیت کے ساتھ کہ حج اور عمرہ اکٹھا کریں گے، خالی حج کرنا ہو جس نے پہلے عمرہ کیا اس کو اجازت ہے، اس کو حج افراد کہتے ہیں، اور اگر وہاں سے حج اور عمرہ ایک ہی احرام کے ساتھ کیا جائے تو اس کو حج قران کہتے ہیں، قران مل جانا، اکٹھا ہو جانا، اور اگر عمرہ کر کے احرام کھول دیا جیسے ہم لوگ عام طور پہ کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر حج کے لیے 8 ذوالحجہ کو احرام باندھیں تو اس کو کہتے ہیں حج تمتع۔ اور یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج قران کیا، مگر جس وقت اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا کہ یہ حج تمتع کی اجازت مل گئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ قربانیاں نہیں لے کے آئے وہ احرام کھول دیں اور حج والے ایام کے اندر جو ہے وہ احرام باندھ لیجیے گا۔ تو یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجھے جس بات کا اب پتہ لگا اور پہلے پتہ ہوتا تو میں بھی ایسے ہی کرتا۔ تو اس سے علماء نے مسئلہ نکالا کہ حج تمتع افضل ہے، اس لیے افضل کی تلاش کے اندر ہم وہی کام کرتے ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی ہم لوگوں کے لیے، امتیوں کے لیے۔ 8 ذوالحجہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ احرام تو باندھا ہوا تھا، باقی صحابہ نے احرام باندھا جنہوں نے حج تمتع کی نیت کر لی تھی، اور یوم الترویہ اس کو کہا جاتا ہے۔ مینا ایک علاقہ ہے، وادی ہے، وہاں پر چلے گئے تقریباً 2-2.5 کلومیٹر دور ہے حرم سے، مروہ پہاڑی کی طرف سے، اور تقریباً اس کا جو ریڈیس ہے وہ تقریباً 3-3.5 کلومیٹر کی چوڑائی کے اندر ہے۔ تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہے، مینا میں ظہر عصر مغرب عشاء پڑھی۔ یہ جتنے حج کے ایام ہیں وہاں پہ حاجی چاہے وہ مکہ کا رہائشی ہو چاہے وہ مکہ کے باہر کا 2 رکعتیں پڑھی ہیں، اور جمعے والے دن بھی جمعہ نہیں ہے وہاں ظہر کی نماز ہے اس کے لیے، اور یہاں پر اس کے بعد رات گزارا اور اگلا دن جو ہے فجر کی نماز جو ہے وہ مینا کے اندر پڑھنے کے بعد سکون سے تسلی سے نکلے اور وادی اورانا کے اندر آئے۔ عرفات سے بالکل ساتھ ہی وادی اورانا ہے، بالکل متصل، یعنی یہ جو اس وقت بھی نورا مسجد ہے وہاں کی، اس کے اندر وہ جو گرین لائٹس جہاں جلی ہوئی ہیں وہ وادی اورانا کی جگہ ہے، جس کو انہوں نے نورا مسجد کے اندر جو ہے اس کو جو ہے وہ کور کر لیا ہوا ہے۔ تو وہاں پہ آپ علیہ السلام نے پہلے خطبہ حج دیا اور اس کے بعد ظہر کے لیے اذان دی گئی۔ یہاں پہ جمعہ اور اس کے اندر فرق یہ ہے کہ جمعے کے اندر کیا ہوتا ہے، پہلے اذان پھر خطبہ پھر نماز۔ یہاں پر کیا ہے، خطبہ پہلے نماز بعد میں، لیکن خطبہ اور نماز کے درمیان اذان ہے، اور جمعے کے اندر کیا ہوتا ہے، خطبے سے پہلے اذان ہوتی ہے۔ تو اب یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے خطبہ دیا، بڑا قیمتی خطبہ ہے، اس کے الفاظ میں سنا دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شاید میں دوبارہ نہ مل سکوں، یہ 35 نمبر سلائیڈ سے آگے چلتے چلے جائیں گے، شاید میں دوبارہ تم لوگوں سے نہ مل سکوں،
آج کا دن جو ہے اس کی حرمت ہے، جس طرح آج کے اس شہر مکہ کی حرمت ہے، اسی طرح تمہارے خون مال تم پر ایسے ہی حرام کر دیے گئے ہیں۔ اور فرمایا کہ میں جاہلیت کی تمام رسومات کو اپنے قدموں کے نیچے رکھتا ہوں، جاہلیت کے خون سب کے سب معاف کر دیتا ہوں۔ وہ جو ربیہ بچہ چھوٹا سا تھا، اس بچے کو نیزے کی نوک کے اوپر پرو کے شہید کر دیا گیا تھا، فرمایا میں اس کا خون بھی اپنے وہ خاندان کا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، فرمایا اس کا میں خود معاف کر دیتا ہوں اور جب کو چھوڑ دیتا ہوں۔ یعنی اپنے گھر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آغاز کیا۔ پھر فرمایا اتقوا اللہ فی النساء، اے لوگوں اللہ کے بعد اللہ سے عورتوں کے معاملے کے اندر ڈرتے رہنا، انہیں مارنا نہیں ہے، جو خود کھاتے ہوئے کھلاؤ، جو پیتے ہوئے پلاؤ۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، تمہارے بعد کوئی امت نہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، نماز ادا کرنی ہے، روزے رکھنے ہیں، زکوٰۃ ادا کرنی ہے، حج کرنا ہے، حکمران کی اطاعت کرنی ہے۔ اگر تم نے یہ کام کیا تو پھر تم جنت کے اندر سکون سے داخل ہو جاؤ گے۔ فرمایا کہ تم سے میرے بارے میں سوال کیا جائے گا تو تم اس کے بارے میں کیا جواب دو گے؟ کیا میں نے تم تک دین پہنچا دیا؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچایا نہیں بلکہ آپ نے حق ادا کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شہادت کی انگلی بلند کر کے فرمایا اللہم اشہد، اللہ تو گواہ رہنا میں نے ان تک دین پہنچا دیا، اور یہ گواہی دے اللہ تو گواہ رہنا، اللہ تو گواہ رہنا۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو اس بات میں گواہ بنایا۔ اس کے بعد اذان دی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت ظہر کی نماز پڑھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جتنے صحابہ تھے کسی جگہ سے بھی آئے تھے سب نے وہ 2 رکعت نماز پڑھی۔ اس کے بعد سنتیں ادا نہیں کی گئیں، اس کے فوری بعد اقامت جو کہی گئی اور عصر کی نماز پڑھی گئی۔ ظہر اور عصر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکٹھی ادا کی۔ یہ تقریباً آج کل کے ٹائم کے اعتبار سے 1 سوا 1 مکمل ہو جائے گا۔ اس کے بعد سے لے کے غروب آفتاب تک آپ کے پاس ٹائم ہی ٹائم ہے۔ اب مانگے اللہ تعالیٰ سے وہ دعائیں کریں جو لوگوں کہتے ہیں نا میرے لیے دعا ضرور کرنا، تو وہ ساری کی ساری دعائیں اللہ تعالیٰ آپ کو لے کے جائے، وہاں پہ کثرت سے گھنٹوں دعائیں کریں اور مانگیں۔ یہاں پہ قبولیت کا وقت ہے۔ جب غروب آفتاب ہوا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلے لیکن نماز ادا نہیں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ مزدلفہ کی وادی میں گئے، اس کے اندر ایک پہاڑی سی ہے، وہاں پر اس کو مشعر حرام کہتے ہیں، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے، رات وہیں رہے، مغرب کی نماز پڑھی، مغرب کے ساتھ عشاء پڑھی، اور عشاء یعنی مغرب کی نماز جو ہے عشاء کے وقت میں پڑھی۔ اس کے فوری بعد عشاء کی 2 رکعت نماز ادا کی۔ ایک وتر جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی سفر میں بھی نہیں چھوڑتے، اس لیے وتر ادا کیا، اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام فرمایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات اور پھر اگلے دن صبح اٹھے، فجر کی نماز پڑھی، کچھ دن ٹھہرے اور اس کے بعد مینا کی وادی کی طرف چلے، اور وہاں پر جا کے یہ 10 ذو الحجہ ہے، اس کو جو حج اکبر کہتے ہیں۔ یہ غلط جو بات ہمارے یہاں مشہور ہو گئی نا کہ عرفات کا دن جب جمعے والے دن آئے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ حج اکبر۔ یہ غلط بات ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہر حج کا حج اکبر 10 ذو الحجہ کا دن ہوتا ہے، کیونکہ اس دن کام زیادہ ہوتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مینا گئے، وہاں پر رمی کی، وہ جن کو ہم شیطان کہتے ہیں، یہ شیطان ستون کوئی نہیں ہے، یہ ستون ہے جن کو عربی زبان میں وہاں پہ جمرہ کہتے ہیں۔ تو جمرہ عقبہ سب سے آخری، جس کو ہمارے ہاں کہتے ہیں بڑا شیطان، تو اس کو 7 کنکریاں ماری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ کنکریاں چنے کے دانے کے برابر ہوں گی، کنکریاں زور سے نہیں ماری جائیں گی، ایسے ہلکا سا وضو کھول کے قریب جا کے یوں مار دی جائیں گی، اور یہ 7 کنکریاں ماری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ قربانی کی، پھر سر کے بال منڈوا لیے، اور اس کے بعد جو ہے وہ آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ حرم کے اندر گئے اور وہاں پہ طواف کیا۔ اس کو طواف زیارہ کہتے ہیں، اور جس کا طواف زیارہ نہ ہو اس کا حج نہیں ہوتا، اور طواف زیارہ کے ساتھ صحیح لازمی ہوتی ہے، اور وہاں پہ صفا مروہ کی صحیح کی۔ اب یہاں پہ وہ خواتین کو جو یہ کام نہیں کر سکتی تو وہ بیرونی حصے سے طواف کر سکتی ہیں تو کر لیں، لیکن مسجد کے اندر داخل نہیں ہوں گی۔ وہ کم از کم اس وقت صحیح کر لیں گی، کیونکہ جو صفا مروہ ہے وہ مسجد کا حصہ نہیں ہے، اور پھر وہ انتظار کریں گی جب وہ صاف پاک ہوں گی طہارت میں، پھر اس کے بعد جو ہے وہ یہ کام کریں گی، بیت اللہ کا طواف کریں گی۔ اس طرح ان کا بھی وہ حج کا رکن ہے، رکن بنیادی فرض وہ ادا ہوگا، پھر ان کا بھی حج مکمل ہوگا۔ اس کے بعد جو ہے آپ علیہ السلام مینا میں واپس آئے، رات مینا میں ٹھہرے۔ 11 ذو الحجہ کے اندر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کے بعد 7 کنکریاں ماری، تینوں جمرات کو، 12 کو بھی، اور 13 کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ کر کے باہر نکلے۔ پھر اس کے بعد آپ علیہ السلام جو ہے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ 13 کو نکلے، لیکن سورۃ البقرہ کے اندر اگر آپ 12 کو بھی جانا چاہیں کنکریاں مار کے تو چلے جائیں، آپ کا حج ہو جائے گا۔ اب آپ علیہ السلام واپس آتے ہیں، تقریباً اس کے 90 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعد تک دنیا میں تشریف رکھتے ہیں، اور یہ بس آخری جانے کے لمحات شروع ہو گئے، اور آپ علیہ السلام واپس آتے ہیں مدینہ۔ جب مدینہ آتے ہیں
تو آپ علیہ السلام اس رمضان جو پہلا گزرا ہے اس کے اندر بھی کچھ ایسے اشارے ملتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کو احساس ہو گیا تھا کہ اب میں دنیا سے رخصتی کا وقت ہے. ہر سال ایک دفعہ قرآن سناتے تھے. کس کو؟ حضرت جبریل علیہ السلام. اور اس سال 2 دفعہ سنایا. ہر سال ایک آخری 10 دن اعتکاف بیٹھتے تھے. اس سال ڈبل اعتکاف بیٹھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 20 دن کا اعتکاف. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس وقت یمن بھیجا تو اشارہ کرتے ہوئے فرمایا شاید کہ معاذ رضی اللہ عنہ اب جب یہاں پر آئیں تو آپ میری قبر کے پاس سے گزریں. کیا بیتی ہوگی معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے دل کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جانے کی بات کر رہے ہیں. اور یہ خبر حقیقی تھی کیونکہ جس مقصد کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا تھا پوری دنیا میں دین کو غالب کرنے وہ تو ہو چکا تھا پوری دنیا کے اوپر. سب رومی سپر پاور بھاگ چکی تھی. تو اب آپ علیہ السلام کے یہ الفاظ بتا رہے ہیں کہ اب دنیا سے جانے کا وقت قریب آ ہے. ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو چکا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احد کے شہداء کے لیے جا کے دوبارہ جنازہ بھی پڑھا ہوا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ایک بقیع کے قبرستان میں گئے اور وہاں پر جا کے جنازہ پڑھایا. اور جب واپس آ رہے تھے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں شدید درد ہو رہی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار چڑھ گیا, شدید بخار. بدھ کا دن 7 ربیع الاول. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بہت شدید خراب ہے. پانی ڈالا گیا آپ علیہ السلام پہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ بخار کم ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مسجد میں ظہر سے پہلے تشریف لاتے ہیں. صحابہ منتظر تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کا پوچھنے کے لیے. قریب بہت زیادہ صحابہ تھے. اسی وقت مسجد میں آ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر بیٹھ کے ظہر سے پہلے اور لوگوں کو واضح نصیحت کی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ یہودیوں اور عیسائیوں کے اوپر لعنت فرمائے جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا. لعنت فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری قبر کے ساتھ نہیں کچھ کرنا. پھر آپ علیہ السلام نے انصار کے ساتھ حسن سلوک کی نصیحت فرمائی کہ میرے انصار کے ساتھ اچھا سلوک کرنا, کیونکہ انہوں نے اچھا سلوک کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم شناس تھے. پھر اس کے بعد ظہر کی نماز پڑھائی. ظہر کی نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی نے میرے سے کوئی بدلہ لینا ہے تو وہ آج لے لے. سبحان اللہ, کتنا حوصلہ ہے ہمارے میں کہ ہم کہہ سکیں کسی شخص کو. اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے طبیعت کی خرابی کے باوجود عصر کی نماز, مغرب, عشاء اور 8 ربیع الاول جمعرات والے دن فجر, ظہر, عصر اور مغرب کی جب نماز پڑھی تو طبیعت بہت شدید خراب ہو چکی. جب عشاء کی نماز کا وقت ہونے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی للناس, ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بلا کے لائیں تاکہ وہ لوگوں کو نماز پڑھا دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر کتنی دور تھا مسجد سے؟ یہ جیسے یہ دروازہ سمجھ لیں یہ کھڑکی ہے نا, یہ دروازہ ہے, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر تھا. ایک جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی وہاں پر سے کے بعد ایک چھوٹا سا کمرہ تھا. میں نے ادب کی خاطر وہ تصاویر یہاں پہ نہیں لگائی, یہ ختم کر دیا میں نے آپ کے سامنے. یہ کچھ ادب ہوتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو وہاں پر اندر سے اتنا سا ہے, بالکل چھوٹا سا, اور اس کے بعد ڈائریکٹ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دروازہ جو ہے مسجد نبی میں کھلتا ہے. یعنی 2 کمروں کا گھر تھا صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, اور چھوٹے چھوٹے مختصر, یعنی اتنے مختصر کہ 3 کمرے اس کے بعد ان میں بنی ہیں اور وہ کمرہ ختم ہو گیا. کتنا چھوٹا سا تھا. ہمارے بیڈ روموں کو دیکھیں, ہماری کیفیات کو دیکھیں, اور وہاں پہ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کو دیکھیں. تو یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں نہیں تشریف لا سکتے. کتنی طبیعت خراب ہوگی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. پھر عشاء کی نماز ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پڑھائی. پھر جمعے والے دن 9 ربیع الاول کو فجر بھی پڑھائی, جمعہ بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پڑھایا. عصر, مغرب, عشاء, ہفتے والا دن بھی 5 نمازیں, اتوار والے دن کی بھی 5 نمازیں. اتوار والے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے, سوموار کا دن ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے رخصتی کا وقت ہے, لیکن اتوار والے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 7 دینار ہیں, کل 7 دینار اثاثہ, دنیا کا اثاثہ, اور وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو غلام وسلم نے بعد میں کہا کہ سب سے پہلے آپ مجھ سے وہاں ملیں گی. تو اس بات میں مسکرا, اتنی محبت تھی بیٹی کو. اور جس وقت یہ وقت رات آئی نا تو اب دن کی روشنی تو غائب ہو گئی, اور گھر میں کچھ بھی نہیں ہے, تیل بھی نہیں ہے کہ جو چراغ میں ڈالیں اور روشنی ہو جائے.
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان کے چراغ میں تیل ڈالنے کے لیے ہمسائی سے ادھار تیل مانگ کے ڈالنا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تھی. اور رات ایسے گزاری کس تکلیف اور کرب کے اندر. وہ خورشید غروب ہونے لگا ہے، وہ سورج اس وقت کہ جس کی کرنوں سے قیامت، اور اگلے دن فجر کی نماز بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پڑھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر نہیں ادا کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ٹیک لگائی ہوئی ہے. عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہ حجرے میں داخل ہوتے ہیں، ان کے ہاتھ میں مسواک تھی، تو اشارہ دیکھا اس کی طرف، عائشہ رضی اللہ عنہ کو محسوس ہوا، بلایا اپنے بھائی کو، ان سے مسواک لی، چبائی، نرم کی، صفائی ستھرائی کا اتنا خیال کیا، اور پھر کہا السلام ما ملکت ایمانکم، اے میری امت نماز اور اپنے غلاموں کا خیال رکھنا. آخری بات ہمارے نبی نے ہم سے یہ کی، اور اس کے بعد